السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شاہ بخت اور صفا دونوں واپس گاؤں جا رہے تھے۔ صفا عادت کے مطابق اونچا میوزک سن رہی تھی جبکہ شاہ بخت اسے ڈانٹ کر چپ کرا چکا تھا۔ وہ اس کی چچا زاد تھی، ہمیشہ سے شہر کے ماحول میں پلی بڑھی تھی اور شوخ اور چنچل طبیعت کی مالک تھی، جبکہ دوسری طرف شاہ بخت گاؤں میں ہی رہتا تھا۔ اس کے بابا گاؤں کے چودھری تھے اور وہ بھی ایک ہی اولاد ہونے کی وجہ سے کافی سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا اور اسے صفا کی شوخ طبیعت سے چڑ تھی۔ وہ منہ بسورے اب کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر باہر ایک لڑکی پر پڑی۔ رکو رکو، اس نے جلدی سے کہا۔ شاہ بخت کا پاؤں ایک دم بریک پر پڑا اور اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ کیا ہے؟ وہ لڑکی مجھے لگتا ہے سوسائڈ کرنے والی ہے، وہ کہتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر بھاگی اور وہ بھی پیچھے بھاگا اور وہ واقعی خودکشی کرنے والی تھی، کیونکہ اب وہ پل پر بنی چھوٹی سی دیوار پر چڑھ رہی تھی۔ شاہ بخت جلدی سے بھاگ کر گیا، تب تک وہ اوپر چڑھ چکی تھی اور جمپ کرنے والے تھے۔ اس نے اس کا بازو پکڑا تھا، اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچا، اس نے وہ لڑکھڑائی اور وہ گرنے لگی۔ جب اسے اس لڑکے نے پکڑا، وہ 26 سال کا ایک خوبرو نوجوان تھا جس کا چہرہ غصے سے لال انگارہ بنا ہوا تھا۔ اس نے اسے سیدھا کھڑا کیا۔ آپ پاگل ہیں کیا؟ کوئی خود کو بھی مارتا ہے کیا؟ وہ جواباً چلانا چاہتی تھی مگر اس کے سر میں ایک درد کی لہر اٹھی۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد کوئی ہوش نہیں رہا۔ وہ لڑکی ایک جانب کو گری۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، اسے شاہ بخت نے اپنے بازوؤں میں لیا۔ تب تک اس کے قریب صفا آ چکی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ وہ گھبرا کر پوچھنے لگی۔ شاید بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ اوہو، تو اس کو مارنا ہے کیا؟ ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، وہ اسے ڈپٹتے ہوئے بولی۔ اس نے اس کو ایک نظر دیکھا اور اسے اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا اور جلدی سے گاڑی موڑ کر دوبارہ شہر کی جانب رخ موڑ دیا اور تحریم کی چادر وہیں دیوار سے اٹکی رہ گئی۔ وہ پورا شہر کا چکر کاٹ رہا تھا، دوبارہ سے ہر جگہ دیکھتے ہوئے گاڑی سڑک پر دوڑا رہا تھا، جب اس کی نظر ایک پل پر لٹکتی چادر پر پڑی۔ وہ ایک دم سے گاڑی سے اتر کے اس جانب گیا۔ وہ تحریم کی تھی، اس نے اسے خود گفٹ کی تھی۔ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ اس کی چادر کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ تم نہیں مر سکتی تحریم، وہ حلق کے بل چلایا۔ ایک بزرگ گزرے تو اسے روتا ہوا دیکھ کر اسے دلاسا دینے لگے۔ وہ تمہاری بیوی تھی کیا؟ وہ انہیں حیرت سے دیکھنے لگا مگر بولا کچھ نہیں۔ ابھی اس کی لاش ایدھی سینٹر والوں کے حوالے کی ہے لوگوں نے۔ تم نے دیر کر دی بیٹا۔ وہ انہیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور کچھ بھی وہ کہہ رہے تھے مگر اس کی سماعتوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی کی طرف گیا اور اسے ایدھی سینٹر کی طرف لے گیا۔ اس نے سارے شہر کے ایدھی سینٹر کو چیک کر لیا لیکن وہ نہ ملی۔ اس وقت وہ تھکے تھکے قدموں سے گاڑی چلا کر آیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ عارفہ اسے آوازیں دے رہی تھی لیکن وہ شاید سننے کی حس کھو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں آیا اور چادر کو صوفے پر رکھا اور خود بیڈ کے ساتھ نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آنسو آنکھوں سے رواں ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر سے عارفہ اس کے کمرے میں آئی اور اس کا حال دیکھ کر دہل گئی۔ ہانی کیا ہوا؟ وہ ملی نہیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اسے پیار سے پوچھنے لگی۔ وہ ان کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر ان سے زیادہ خود بولا۔ آج میں بہت خوش تھا، شاید شرمندہ بھی۔ اس کی بے گناہی ثابت ہو گئی تھی مما۔ رضا کا حال میں دیکھ کر آیا ہوں، اس نے تحریم کے ساتھ بہت برا کیا تھا مما۔ اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا، اتنا سا تھا کہ وہ اس دنیا میں آئی ہے لیکن ہر رشتے سے محروم ہو گئی۔ رضا کی حالت مکافات عمل ہے مما، اور آپ بھی سوچیں اب آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ نے نکالا ہے نا اسے مما، آپ نے۔ وہ جتنی نرمی سے بات کر رہا تھا آخر میں اتنا ہی تلخ ہو گیا۔ میں کیوں نکالوں گی اسے؟ وہ انکار کرتے ہوئے بولی۔ جھوٹ مت بولے مما، وہ چلایا، آپ ہیں اس کی موت کی ذمہ دار، صرف آپ۔ وہ غصے سے اٹھا اور کھڑا ہوا اور اتنے زور سے چلایا کہ اسے اپنی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تبھی فرقان اور اسما بھاگتے ہوئے آئے۔ انہیں دیکھ کر وہ مزید سیخ پا ہو گیا۔ آئیں، آپ بھی آئیں، آپ لوگ بھی برابر کے شریک ہیں اس کے قتل میں۔ آپ بابا جان، آپ چاہتے تھے نا کہ وہ مر جائیں، دیکھیں لے وہ مر گئی، ہو گئی دعائیں قبول اس کی۔ وہ انہیں غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ نظریں چرانے لگے۔ ایک سودا کیا تھا نا آپ نے میری شادی اس سے کر کے، تاکہ حیدر چچا اپنا حصہ نہ مانگے
اور اس تحت آپ نے میری قیمت لگائی وہ ساری پراپرٹی اپنے نام کرا کر جو ان کے حصے میں تھی۔ اور مما آپ کو پتہ تھا نا میں اسے کتنا چاہتا ہوں، کیسی ماں ہیں آپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے مجھے برباد کر دیا آپ نے۔ وہ بالکل چپ تھی۔ کبھی معاف نہیں کروں گا میں آپ سب کو، کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، وہ ان سب سے کہتا باہر چلا گیا۔ سب اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے ضمیر کی عدالت میں پیش تھے آج۔ ڈاکٹر روم سے باہر آئیں تو شاہ بخت اور صفا ان کی طرف دوڑے۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ کچھ خاص نہیں، لیکن ان کا بی پی آؤٹ آف کنٹرول تھا جو کہ اس حالت میں بالکل ٹھیک نہیں۔ کون سی حالت ڈاکٹر؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ شی از پریگننٹ، ڈاکٹر نے بتایا تو ان دونوں کے چہروں کے رنگ اڑے۔ او تھینکس، ہم ان سے مل سکتے ہیں کیا؟ وہ جلدی سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا۔ بالکل، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو اس وقت صفا بھی اپنی مستیاں بھول چکی تھی۔ کیسی ہیں آپ اب؟ وہ دوسری طرف منہ کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ صفا کے کہنے پر اس کی طرف گردن گھمائی۔ تم لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ نہ کسی کو چین سے مرنے دیتے ہو؟ کیوں بچایا مجھے؟ میں نے کیا بگاڑا تھا تم لوگوں کا؟ وہ تلخ لہجے میں بول رہی تھی۔ ان لوگوں کے دماغ بھگ سے اڑے۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ شاہ بخت تحمل سے بولا۔ جو لوگ دن میں 10 بار مرتے ہیں، جن کو لفظوں سے، رویوں سے مارا جاتا ہے، ان کے لیے خودکشی بھی حلال ہے۔ وہ نفرت سے بولی۔ آپ اپنا مسئلہ ہمیں بتائیں، کیا پتہ ہم کوئی مدد کر سکیں۔ شاہ بخت کے بولنے سے پہلے ہی صفا بولی۔ میری مدد کوئی نہیں کر سکتا، اب میرے ہر دکھ کا علاج بس موت ہے۔ کچھ نہیں رہا میرے پاس اب، کوئی رشتہ نہیں۔ وہ دوبارہ گردن موڑ گئی۔ آپ ہمارے ساتھ گھر چلیں، میں یقین دلاتا ہوں آپ کو رشتوں کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے کبھی کسی کو آزمایا ہوگا نا، ایک دفعہ اور اعتبار کر کر دیکھ لیں، کیا معلوم آپ کی زندگی سنور جائے۔ وہ التجا کر رہا تھا۔ گاڑی ایک وسیع عرض حویلی میں آ کر رکی۔ بیبے جلدی سے آئیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ وہ پریشان سا ہو کر پوچھنے لگی اور شاہ بخت کے ہاتھ کو چوما اور صفا کو گلے لگایا اور اسے پیار کرنے کے بعد پیچھے ہٹی تو ایک طرف کھڑی تحریم پر نظر پڑی۔ وہ ان سے پیچھے گاڑی کے پاس ہی کھڑی تھی۔ پتر یہ کون ہے؟ ان دونوں سے پوچھنے لگی۔ یہ صفا نے منہ کھولا۔ یہ میرے ایک جگری یار کی بیوی ہے اور صفا کی بیسٹ فرینڈ بھی ہے۔ وہ کچھ سالوں کے لیے باہر چلا گیا ہے تو ہم انہیں یہاں لے آئے۔ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ اکیلی کیسے رہتی؟ وہ مہارت سے بیبے کو کنوینس کر چکا تھا، جبکہ صفا کا اور تحریم کا منہ کھل گیا تھا اتنے شاندار جھوٹ پر۔ لیکن وہ جلدی سے بیبے کے سامنے سر ہلانے لگی۔ بیبے نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا اور اسے پیار دیا۔ سب کھانے کی ٹیبل پر اکٹھے بیٹھے تھے۔ بابا جان سے بھی تعارف ہو چکا تھا، وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ تم نے بہت چنگا کیا پتر، یہ بھلا کس کے پاس رہتی؟ بیبے بخت کو داد دے رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے، وہ اس کی تعریف کر رہی تھی۔ اسے اچھوا لگ گیا۔ اس کی تعریف صرف حنان کرتا تھا۔ بابا صاحب نے اسے دیکھا اور پانی کا گلاس آگے کیا۔ لو پانی پی لو بیٹا، لگا دی نا نظر تم نے نیک بخت، وہ خفگی سے بولے۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولی اور پھر سے پوچھنے لگی۔ ارے دیکھو بخت، تم نے نام تو بتایا ہی نہیں دھی رانی کا۔ اب منہ کھولنے کی باری بخت اور صفا کی تھی، کیونکہ نام تو انہیں بھی نہیں پتا تھا۔ تحریم نام ہے میرا، تحریم حنان۔ وہ ان دونوں کو مشکل میں پڑتا دیکھ کر بولی۔ بہت ہی پیارا نام ہے ماشاءاللہ، بابا صاحب نے کہا۔ وہ مسکرا دی۔ بیٹا حنان تمہارے ابو کا نام تھا کیا؟ بیبے نے کافی محتاط ہو کر پوچھا۔ نہیں، میرے شوہر کا ہے، وہ بولی تو آنکھوں میں کرب کی تحریر نمایاں تھی۔ اچھا، بہت پیارا نام ہے۔ خیر سے جب تک وہ ولایت سے لوٹ کر نہیں آ جاتا تم اس گھر کو اپنا گھر ہی سمجھو اور مجھے بخت کی طرح بیبے کہہ لیا کرو، وہ اپنائیت سے بولی۔ اس کی آنکھیں بھیگ سی گئیں ان کی بات پر، اور وہ اپنے اپنوں پر ہمیشہ بوجھ بنی رہی تھی، اور ایک بالکل غیر خاندان نے کس طرح اس کو اپنا لیا تھا۔ لیکن کب تک؟ وہ جاگ رہی تھی، آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رہ رہ کر حنان کا خیال آ رہا تھا، نہ جانے وہ وہاں اس کے چلے جانے کے بعد کیا کر رہا ہوگا۔ صفا لائٹ آف کر کر سونے لگی تو اسے جاگتا دیکھ کر چونکی۔ نیند نہیں آ رہی کیا؟ اس نے استفسار کیا۔ نہیں، نئی جگہ ہے اس لیے۔ وہ آنکھیں بند کیے بولی۔ کوئی یاد آ رہا ہے؟ نہیں، وہ یک لفظی جواب میں بولی۔ اسے چھوڑ کیوں دیا تم نے؟ اس نے سوال کیا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔
پتہ نہیں وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ صفا نے کوئی بھی سوال کرنا فضول سمجھا۔ حنان گھر چھوڑ چکا تھا۔ دوسرے دن اس نے اپنا سامان اٹھوا کر فارم ہاؤس میں منتقل کروا دیا تھا۔ یہ اس کا تھا، دادا نے اس کی پیدائش پر اس کو گفٹ کیا تھا اور اس نے اس کی پراپرٹی کے کاغذات ان کو بھجوائے جو انہوں نے حیدر انکل سے اپنے نام کروائی تھی۔ انہوں نے بلا چون چرا کیے دوبارہ ان کے نام کر دیے۔ وہ ان کے سامنے نہیں گیا۔ عارفہ اور وہ اسے منانے بھی آئے مگر اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ وہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ وہ یہاں آ کر بے حد اپنائیت محسوس کرتی تھی۔ سب اپنے اپنے لگ رہے تھے۔ وہ ابھی بھی اپنے روم میں بیٹھی تھی جب صفا چوڑیاں اٹھا لائی۔ تحریم آج چوڑیاں ٹرائی کرتے ہیں۔ وہ اس کے پاس باکس لے کر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت پسند ہے، بیبے نے میرے لیے منگوائی ہیں، دیکھو نا، خود بھی پہنی ہیں، دیکھو کیسے لگ رہی ہیں۔ وہ اپنی چوڑیوں سے بھرے ہاتھ دکھاتے ہوئے بولی، بہت پیاری ہیں، بالکل تمہاری طرح۔ اس نے دل کھول کر تعریف کی۔ وہ کھلکھلائی، تھینکس، اچھا چلو یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں، تھینکس، لیکن مجھے اچھی نہیں لگتی۔ صفا وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ تبھی بیبے اندر آئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ بیبے دیکھ رہی ہیں آپ یہ چوڑیاں نہیں پہن رہی۔ وہ منہ بسورتے ہوئے بولی، اللہ پتر، یہ سہاگ کی علامت ہوتی ہے، اس لیے تم پہنو۔ انہوں نے اتنے پیار سے کہا کہ وہ نہ کر سکی۔ صفا اسے پہنانے لگی، تبھی ایک چوڑی ٹوٹ کر لگ گئی۔ آؤچ! اس کے منہ سے جلدی سے نکلا۔ سوری! صفا جلدی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، تم پہناؤ، وہ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ تبھی ایک یاد نے دستخط دی۔ اس سے گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ وہ جھنجھلا کر نیچے دیکھا۔ اوہ! وہ نیچے بیٹھ کر کانچ چننے لگی تو ایک نوکیلا کانچ چبھ گیا۔ سی! اس کے منہ سے آہ نکلی۔ وہ خون کو ابلتا ہوا دیکھتے ہوئے دیکھنے لگی۔ حنان اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ وہ باہر سے آیا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس کانچ چبھ گیا ہے، وہ ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ خاص نہیں، لاؤ میں پٹی کر دوں۔ خبردار جو دوبارہ کبھی خود سے کانچ چنا، ملازمین مر گئے ہیں کیا؟ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ وہ حیرت سے اسے تکنے لگی۔ وہ اسے بینڈیج کرنے لگا۔ وہ اسے بینڈیج کرتے ہوئے دیکھنے لگی، کس قدر پریشان لگ رہا تھا۔ کیا ایسی ہوتی ہے محبت؟ بس کرو حنان، ان سب کی عادی نہیں ہوں، وہ روکھے لہجے میں بولی۔ عادی ہوں نہیں، عادی تھی۔ اب میری ہو تو یہ عادت چھوڑنی پڑے گی۔ میں تو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اسے تپانے لگی۔ سوچ لو، وہ خطرناک سے لہجے میں بولا۔ ہاں سوچ لیا تو ٹھیک ہے پھر۔ وہ اٹھا اور جا کر سارے کانچ بائیں ہاتھ کی مٹھی میں بھیج لیے۔ اس کی چیخیں نکل گئی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ جلائی۔ اب بتائیں گی آپ کی عادت چھوڑیں گی کہ نہیں؟ وہ درد کی پرواہ کیے بغیر بولا۔ ہانی چھوڑ دو پلیز۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اس نے ضبط سے اسے دیکھا اور باہر چلا گیا۔ اس دن کے بعد اس نے کبھی ایسی فضول بات نہیں کی ہانی کے سامنے۔ ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے گرے۔ صفا نے اسے دیکھا۔ ارے کیا زیادہ لگ گئی؟ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ نہیں، میں ہاتھ دھو لوں۔ وہ آنسو چھپاتے ہوئے اٹھ گئی۔ صفا اور بیبے حیران رہ گئی۔ اس دن وہ روم میں تھی۔ صفا نہا رہی تھی جب بخت نے اسے اسٹڈیز میں بلایا۔ وہ ناک کر کے اندر داخل ہوئی تو کچھ کام کر رہا تھا لیپ ٹاپ پر۔ اسے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کر کر بیٹھنے کا کہا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنا تھی۔ وہ بالآخر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد بولا، جی، صرف اتنا ہی کہا گیا۔ حنان آپ کے ہسبینڈ ہیں، ایسی کیا بات ہوئی جو آپ کو انہیں اس طرح چھوڑنا پڑا؟ آپ مجھے اپنا سمجھ کر بتا سکتی ہیں؟ وہ بہت محتاط انداز میں بولا۔ تحریم کو لگا کچھ بھی چھپانا فضول ہوگا، اس شخص نے جس سے اسے چھت دی اس نے سب بتا دیا، اور پھر بولی، یہی سچ ہے۔ اگر مزید شک دور کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اپنی شادی کی پکس دکھا سکتی ہوں۔ آپ کا لیپ ٹاپ ملے گا۔ اس نے بلا چونچرا کیے دے دیا۔ اس نے حنان کی آئی ڈی سرچ کی، اپنی شادی کی پکس دکھا دیں اور پھر تایا کی سرچ کی۔ بخت اس کی تصویریں دیکھ کر محبت ہو گیا۔ وہ دونوں ایک مکمل جوڑا تھا، ہر لحاظ سے پرفیکٹ، بہت پیارے لگ رہے تھے آپ دونوں۔ اس نے بے ساختہ تعریف کی۔ وہ ہنس دی۔ شکریہ، مجھ پر اعتبار کرنے کا۔ کوئی بات نہیں، یہ تو معمولی بات ہے۔ صفا کچھ دنوں بعد واپس چلی گئی۔ وہ پھر اکیلی ہو گئی۔ وہ انتہائی اچھی دوست تھی، لیکن بیبے نے اسے بیٹی سمجھ لیا۔ وہ اسے اپنی ہر بات بتاتی اور رات کو اس کے ساتھ سوتی۔ اس کی طبیعت کی وجہ سے اس کا بھی دل بہل جاتا۔ وہ اسی پل پر کھڑا تھا آج جس سے کود کر تحریم نے جان دی تھی۔ سچ کہتی تھی تم یار،
میری محبت بالکل جھوٹی تھی، یہ محبت نہیں تھی یار، اس محبت کا کیا فائدہ جس میں اعتماد نہ ہو، تمہارے بنا اب کیا جینا یار۔ وہ مسکرایا اور پل سے کود گیا۔ دریا ایک اور زندگی نکل کر بھی پرسکون تھا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔